سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 25 الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا ورد اللہ الذین کفروا، اور واپس لوٹا دیا اللہ رب العالمین نے کافروں کو بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ ہی لم ینالوا خیرا وہ کوئی بھلائی اور خیر پا نہیں سکے وکفی اللہ المؤمنین القتال اور اللہ ہی کافی ہو گیا ایمان والوں کو لڑائی سے وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور وہ اللہ طاقتور ہے غالب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احزاب میں کافروں کی شکست اور ان کے واپس چلے جانے کو اور ایمان والوں کے بغیر لڑائی کے کامیاب ہو جانے کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی قوت اور طاقت کے ساتھ ہوا۔ غزوہ احزاب میں جس میں تمام اقوام عرب اقوام متحدہ بن کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلمانوں پہ مدینہ منورہ کی اس ریاست پہ حملہ آور ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودی۔ تقریباً 1 مہینے تک کافروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ 1 مہینہ کافر لشکر لے کر 15,000 کا لشکر لے کر وہ مدینہ منورہ کے گویا سر پہ بیٹھے رہے، اور اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے وہ تقریباً 3,000 کی تعداد میں بے سر و سامانی کے عالم میں بھوک کے ساتھ، غذائی قلت کے ساتھ، چیزوں کی کمی کے ساتھ، سردی کے موسم میں انتہائی مشقت میں اپنا دفاع کر رہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال آج کے ماحول میں اگر ہمارے ساتھ خدا نخواستہ پیش آئے تو کیا کیفیت ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک خطرناک کیفیت اس وقت تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، جانثار ساتھیوں کو، کبھی ان کو دیکھتے ان کی بھوک پہ ترس بھی آتا، ان کے حالات کی شدت کو برداشت کرنے پہ آپ کو فخر بھی محسوس ہوتا۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی کہ کوئی ایسی صورت اور راہ نکل آئے کہ اس مشقت سے میرے ساتھیوں کی جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ 2-3 بڑے اہم واقعات ہوئے، وہ بڑے دلچسپ واقعات، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں ان واقعات کے اندر۔ ایک تو واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان جو اس جنگ کا ایک اہم حصہ تھا، جن کو مدینہ منورہ کے یہودیوں نے اس لالچ پہ تیار کیا تھا کہ آپ کو خیبر کی کھجوروں کا آدھا حصہ آپ کو ملے گا، آپ اس جنگ میں شامل ہو جائیں، اور وہ خیبر کی کھجوروں کے لالچ میں کافروں کی طرف سے اس جنگ میں شامل ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 2 سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ لوگ کھجوروں کے لیے لڑنے آئے ہیں،
آپ کو کھجوریں چاہیے، ہم آپ کو مدینہ منورہ کی 1/3 کھجوریں دیں گے۔ مدینہ منورہ میں سال کے اندر جتنی کھجوریں پیدا ہوں گی 3واں حصہ آپ کو دیں گے، آپ واپس چلے جائیں۔ میرے محترم دوستو، یہی سیاست ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کی کم سیاست نہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کر رہے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسهم، بنی اسرائیل کے نبی ان کی سیاست کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ آخر، جب بھی ایک نبی دنیا سے چلے جاتے، تشریف لے جاتے، تو دوسرے نبی ان کی جگہ پہ آ جاتے۔ اور آپ نے فرمایا، یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ او کما قال علیہ السلام۔ انبیاء کے ورثاء علماء ہیں۔ الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء، جو کام انبیاء علیہ السلام کا ہے وہی کام انبیاء کے ورثاء یعنی علماء کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ان کو پیشکش کی کہ بھائی آپ کو کھجوریں چاہیے، خیبر کی آدھی کھجوریں کم ہیں، مدینہ منورہ کی 1/3 کھجوریں زیادہ ہیں، آپ مدینہ منورہ کی 3رے حصے کی کھجوریں لے لیں، واپس چلے جائیں۔ ان سرداروں کے دل کو بات اچھی لگی، انہوں نے سوچا بھی پیشکش اچھی ہے، فائدہ مند ہے، خیبر کی کھجوروں کی بنسبت مدینہ منورہ کی کھجوریں اچھی بھی ہے، اور 1/3 ہوں تو مقدار میں زیادہ بھی ہیں، تو کیوں نہ یہ پیشکش قبول کر لی جائے۔ لیکن ابھی بات چل رہی تھی، تحریر پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، تحریر لکھی جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، میں ان سے تو مشورہ کر لوں، انصار صحابہ سے تو مشورہ کر لوں۔ تو انصار کے 2 سردار تھے، دونوں کا نام سعد تھا، ان کو سعدین کہا جاتا ہے، سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ہی سعد تھے۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تم لوگ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہو، ہم تو مہاجر ہیں، مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، تو تم بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے۔ یا میرے محترم دوستو، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی بھی دیکھے، ان کا جذبہ اور شوق شہادت بھی دیکھے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے محبوب، کیا یہ جو فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کا حکم تو کوئی نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا کیا یہ آپ خود اپنے لیے کرنے جا رہے ہیں کہ آپ تھک گئے ہیں، آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، آپ کو کوئی حالات پریشان کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایسی بھی بات نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، استقامت کا پہاڑ ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، میں تو اپنی جگہ پہ قائم ہوں۔ تو پھر آپ یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے تمہاری فکر ہے، مسلمانوں کی فکر ہے، اپنی امت کی فکر ہے، میں تمہارے لیے پریشان ہوں کہ تم لوگ 1 مہینے سے اس کرب میں مبتلا ہو، اور اس سے نکالنے کے لیے میں یہ ایک چال چلنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب، ایک وقت وہ تھا ہم مشرک تھے، ایک وقت وہ تھا کہ ہم بتوں کے پجاری تھے، ایک وقت وہ تھا کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، آخرت کو نہیں جانتے تھے، موت کے بعد کی زندگی کی ہمیں کوئی خبر نہیں تھی۔ اس وقت میں بھی ان کافروں کو ہمت نہیں ہوئی کہ یہ ہم سے مدینہ منورہ کی کھجور کا ایک دانہ بھی لے سکے، سوائے اس کے کہ یہ ہمارے مہمان بنے، مہمان کی حیثیت سے کچھ کھا لیں، اس کے علاوہ لڑ کے کبھی ہم سے یہ ایک کھجور نہیں لے سکے۔ اور اب ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، رسول اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ، جنت پہ ایمان ہے،
جنت کے ملنے کی امید ہے، اب ہم ان کو اپنی کھجوریں دیں گے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، آپ منع کر دیں، ہمیں اس معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ غیرت اور یہ جذبہ بہت ہی پسند آیا۔ آپ نے تعریف کی اور فرمایا تم جیسے پسند کرتے ہو ویسے کر۔ انہوں نے وہ تحریر پکڑی اور اس کو اسی وقت مٹا دیا، ہمیں کوئی تمہارا معاہدہ قبول نہیں، جاؤ جو ہو سکتا ہے کرو تم جاؤ۔ اب اس حالات میں، ان حالات میں دونوں طرف سے تیروں کی بارش بھی ہو رہی، ایک دوسرے پہ تیر برسائے جا رہے ہیں، آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہیں، محاصرہ ہے، ایک مہینہ تقریباً ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، صحابہ بھی، ظاہر ہے ان حالات میں بھی آپ کے ساتھ، قربان جائیں ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین پر۔ تو پھر اللہ نے حالات کو پلٹا دیا، حالات سارے کے سارے کس کے قابو میں ہے؟ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعائیں کر رہے، مسلسل دعائیں۔ بعد ایک دفعہ ایسی بھی صورتحال پیش آئی، کافروں نے طے کر لیا کہ آج مل کر ایسا وار کریں گے کہ سب خندق پار کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سامنے کوہ گراں بنے کھڑے، ایک سد سکندری بنے کھڑے۔ جب بھی کوئی کافر خندق سے پار آنے کی کوشش کرتا ہے تیر برسائے جاتے ہیں، ادھر سے بھی تیر چلتے، ادھر سے بھی تیر چلتے۔ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے عورتوں کے قلعہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک قلعہ میں محصور کر دیا تھا، وہاں پہ ٹھہرا دیا تھا کہ تاکہ اگر دشمن کہیں سے آ ہی جائے تو عورتیں تو محفوظ ہوں۔ تو یہ اپنی والدہ کو ملنے آئے، فرماتی پردے کے احکامات آئے نہیں تھے تو میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی وہ بہت چھوٹی تھی، ان کے بازو باہر نکلے ہوئے تھے، تو میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ زرہ بڑی چھوٹی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں بازو پہ کوئی تیر نہ لگ جائے، تو ان کو کوئی بڑی زرہ دے دو۔ ماں نے کہا کہ اللہ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اسی حالت میں اس کو اللہ کے محبوب کے ساتھ لڑنا ہو۔ اور پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے محبوب کو ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ ماؤں کے جذبات یہ تھے، بیٹیوں کے جذبات یہ تھے، بہنوں کے جذبات یہ تھے، جوانوں کے جذبات یہ تھے کہ ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہونے کو اپنی سعادت سمجھ رہا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگ گیا، ہاتھ میں تیر لگا جس سے ان کی خون والی رگ جو ہے وہ کٹ گئی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو دعائیں کی۔ ایک دعا تو یہ کی کہ یا اللہ اگر یہ کافروں کا آخری حملہ ہے، ان مکے والوں کا اگر یہ آخری حملہ ہے اور اس کے بعد یہ حملہ نہیں کریں گے تو پھر مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے، مجھے اب جینے کی کوئی تمنا اور آرزو نہیں۔ لیکن اگر انہوں نے پھر بھی حملہ کرنا ہے تو ان بے ایمانوں کو مارنے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور گستاخوں سے انتقام لینے کے لیے اے اللہ تو مجھے ابھی موت نہ دینا، مجھے ابھی زندہ رکھنا۔ ایک دعا تو یہ کی، اور پھر اللہ نے ان کو یہی غزوہ خندق کے بعد ہی جام شہادت نصیب فرما دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد کافروں کا کوئی حملہ نہیں ہونا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی فرما دی تھی۔ اور دوسری دعا انہوں نے یہ کی تھی کہ اے اللہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس نے مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی تھی، کہ اے اللہ جب تک میں اس قبیلے کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تب تک بھی مجھے موت نہ دینا۔ اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی، اور غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کا فیصلہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کروایا، اور ان کے فیصلے پہ ہی پھر بنو قریظہ کو بڑی سخت سزا دی گئی، جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ گیا، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ ایک طرف تو جذبہ ایمانی کی یہ صورتحال تھی، سب اللہ کے محبوب پہ جان فدا کرنے کے لیے تیار، ان سخت اور شدید حالات کے اندر میدان میں ڈٹے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ مسلسل اپنے دفاع کے لیے آپ کو میدان میں کھڑا رہنے پڑا، حتیٰ کہ آپ کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، تینوں نمازیں قضا ہو گئی، اور آپ نے عشاء کی وقت میں یہ تینوں نمازیں ادا کی۔ عشاء کے وقت میں گویا ظہر، عصر، مغرب اور پھر عشاء کی نماز، یہ چاروں نمازیں اکٹھی پڑھی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صورتحال پیش آئی، صحابہ کو یہ صورتحال پیش آئی میدان جنگ کی وجہ سے، تو آپ نے وہاں پہ بد دعا بھی کی، اللہ ان کافروں کا ستیہ ناش کرے جن کی وجہ سے ہماری نماز وسطیٰ قضا ہو گئی، عصر کی نماز وسطیٰ قضا ہو گئی، اللہ ان کافروں کو برباد کرے۔ چنانچہ آپ کی دعائیں اللہ نے قبول کی۔ علماء نے لکھا ہے بدھ کے دن ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان اللہ نے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی، کافروں کی شکست کا فیصلہ ہو چکا۔ آپ نے صحابہ کو خوشخبری سنائی۔ حالات اس کے یوں بنے، ایک شخص تھے نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی، ان کا تعلق اسی قبیلہ غطفان کے ساتھ تھا، وہ قبیلہ غطفان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی پیشکش کی تھی، حضرت سعد نے منع فرما دی۔ اسی قبیلے کے یہ ایک بڑے سردار تھے نعیم ابن مسعود۔ انہی حالات کے اندر، جنگ کے ان حالات میں اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت نصیب فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان، قربان جائیں اللہ رب العالمین کے فیصلوں پہ۔ جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے، لڑنے کے لیے آئے ہوئے، کافروں کی طرف کھڑے ہیں، اور حالات کو، صحابہ کی ثابت قدمی کو، صحابہ کی استقامت کو دیکھ کر اللہ نے ان کا دل پلٹ دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، درخواست کی کہ جی میں کلمہ ایمان پڑھ کے آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایمان قبول کیا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ میرے لائق کوئی خدمت میں کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تمہارے ایمان کا بھی کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، تم واپس جاؤ اور جو کوئی چال چل سکتے ہو وہ چال چلو، ان کو وہاں سے مجبور کرو واپس جانے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ مجھے اگر کوئی بات کہنی پڑ جائے جو خلاف اسلام یا خلاف شریعت بھی ہو تو کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ الحرب خدعۃ، جنگ تو نام ہی چال کا ہے، جنگ تو نام ہی چال کا ہے، کھیل کھیل میں یا جنگ میں یا ایسے حالات میں چال ہی چلی جاتی ہے کہ بازی پلٹ جاتی ہے، لہذا اگر کوئی چال چل سکتے ہو تو چلو۔ حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کا تعلق بنو قریظہ سے بھی تھا جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کا تعلق مکہ مکرمہ والوں سے، ابو سفیان وغیرہ سے بھی تھا، اور ان کا تعلق اپنے قبیلے سے، غطفان سے، ان سے تو تھا ہی۔ یہاں سے یہ فارغ ہو کر سیدھا گئے بنو قریظہ کے پاس، اور بنو قریظہ والوں سے جا کر انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، مہمان بنایا، بڑے خوش ہوئے کہ سردار آئے۔ ان کو کیا پتا کہ یہ تو مسلمان ہو چکا ہے۔ ان سے جا کے کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، میں تمہارا دوست ہوں، تمہیں مجھ پہ اعتماد ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ مکہ والے بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، ابو سفیان کا لشکر بھی مکہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ غطفان والے بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، تم یہاں مدینہ منورہ کے رہنے والے ہو، یہ تو چلے جائیں گے واپس، اور تم مسلمانوں سے پھر کیسے بچو گے؟ یہ بتاؤ مجھے، تم نے یہاں پہ رہنا ہے، مسلمانوں سے تمہیں کون بچائے گا؟ اور یہ جو کافر ہیں
یہ واپس جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لہذا میرا مشورہ ہے کہ تم ان کو کہو کہ اگر لڑنا ہے تو اپنے کچھ سردار ہمارے پاس چھوڑ دو، تاکہ ان سرداروں کی وجہ سے یہ واپس نہ جا سکے۔ ان کو کہو اپنے کچھ سردار ہمارے پاس رکھو، جب لڑائی میں فتح ہو جائے گی ہم واپس کر دیں گے۔ 2-3 نام بتا دیے کہ فلاں فلاں کو مانگ لینا۔ انہوں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے، تم تو ہمارے بڑے خیر خواہ ہو، تم نے بہت اچھا کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر پھر یہ گئے ابو سفیان کے پاس، اور ابو سفیان سے جا کے کہنے لگے بات یہ ہے کہ یہ جو بنو قریظہ والے ہیں نا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی ہے، ان کو اپنی غداری پہ شرمندگی ہو گئی ہے۔ وہ اب رسول اللہ، اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ تو نہ کہا کیونکہ ایمان کا پتہ نہیں تھا، اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے کچھ سردار لے کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ ان سرداروں کو مار دیں اور ہمیں معاف کر دیں۔ لہذا وہ تم سے تمہارے سردار مانگیں گے، تم نے ان کو سردار نہیں دینے۔ ادھر کہہ دیا یہ سردار مانگ لو، ادھر کہہ دیا یہ سردار نہیں دینے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔ ابو سفیان نے کہا بھی بات تم نے بڑی اچھی ہمیں پتہ کی بتائی ہے، ہم خیال رکھیں گے۔ پھر یہی بات جا کے اپنے قبیلے والوں سے کہہ دی، بھئی انہوں نے اس طرح تم سے سردار مانگنے ہیں، تم نے سردار نہیں دینے۔ جب یہ باتیں ہو گئی تو ابو سفیان نے، قبیلہ غطفان والوں نے کہا کہ بھئی 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہم بھی تھک چکے ہیں، اب ظاہر ہے لشکر کتنی دیر یہاں پہ رہے گا۔ امریکہ والے بڑا چڑھ کے آئے تھے افغانستان پہ، آگے افغانی کھڑے ہو گئے، تھا تو ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن انہوں نے روک لیا۔ اب 10 12 15 سال مقابلہ کر کر کے اخیر خود ہی تھک گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں معافی دو، ہماری جان چھوڑو، تم جیسے کیسے راضی ہوتے ہو راضی ہو جاؤ، ہمیں چھوڑ دو۔ تو کافر بھی تھکے پڑے تھے، کیا کرے اب، یہاں تو کوئی صورت ہی نہیں بن رہی۔ تو انہوں نے کہا بھئی بنو قریظہ والوں نے ہم سے طے کیا تھا کہ اندر سے ہم حملہ کریں گے، تو اب ان کو پیغام بھیجو کہ اب وقت آ گیا اندر سے حملہ کریں۔ چنانچہ ان کو پیغام بھیجا بھئی آپ اندر سے اٹیک کرو، حملہ کرو اندر سے۔ تو بنو قریظہ والے کہنے لگے ہم تو حملہ تب کریں گے جب تم اپنے فلاں فلاں سردار ہمیں دے دو، ہمیں کیا پتہ ہم حملہ کر دیں تم بھاگ جاؤ اور ہم پھنس جائیں، لہذا وہ سردار ہمیں دو۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں سردار دو، ابو سفیان اور قبیلہ غطفان تک یہ پیغام پہنچا، ان کے کان کھڑے ہو گئے، بھئی وہ نعیم صحیح کہہ رہا تھا، انہوں نے سردار مانگنے، تو لہذا ہم تو پھنس جائیں گے سردار دے کے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کام نہیں کرنا۔ انہوں نے اس کو جواب دے دیا کہ ہم اپنا کوئی سردار تمہیں نہیں دیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو بنو قریظہ والے کہنے لگے وہ نعیم صحیح کہہ رہا تھا، ان کا پروگرام یہی ہے کہ یہ ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں اپنے سردار نہیں دیے۔ تو یہ آپس میں پھوٹ پڑ گئے، آپس میں دلوں کے اندر پھٹن آ گئی، اور یہ بات ہی ایمان والوں کے حق میں جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، 2 ہی چیزیں ہیں، اگر ایمان والوں کے دل آپس میں پھٹے ہوں گے تو کافروں کا فائدہ ہوگا، کافروں کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوں گے تو ایمان والوں کا فائدہ ہوگا۔ آج کافروں نے اس چیز کو نوٹ کر کے، اس کو سمجھ کے ہمیں آپس میں توڑا ہوا ہے، ہمارے فرقے بنا دیے، ہماری پارٹیاں بنا دی، ہمارے گروہ بنا دیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیا، اور خود وہ بڑے آرام سے سکون سے سارے ایک ہو کر ہمارے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ انگریز جب اس خطے میں آیا اس کی پالیسی یہی تھی کہ ان کو لڑاؤ اور ان پہ حکومت کرو، ان کو لڑاؤ اور ان پہ حکومت کرو، چنانچہ وہ اسی چال پہ چل رہے۔ آج ہمیں یہ نقطہ اور یہ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہم ایک ہو جائیں، یہ آپس میں لڑ پڑے، یہ آپس میں لڑ پڑے۔ جو ایک کو ان کی لڑائی تھی، روس اور امریکہ ایک دوسرے کے مقابل تھے، وہ بھی امریکہ کے ساتھ لگ کے ہم نے روس کو ختم کر دیا۔ اس وقت ہم بڑا جناب خوش تھے کہ اچھا ہو گیا، اب وہ ختم ہو گیا، اب اکیلا پوری دنیا کا چودھری بنا بیٹھا ہے، اب کون اس سے ٹکر، اب سارے اس سے گھبرا رہے ہیں۔ پہلے چلو اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا تو تھا،
تو خیر یہ صورتحال اللہ پاک نے بنائی کہ کافروں کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی، ایمان والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم تھے، اللہ نے کافروں کے دلوں میں پھوٹ ڈال۔ اس کے بعد کیا صورتحال پیش آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کس کو بھیجا، ایک صحابی کیسے گئے، کیا انہوں نے حالات دیکھے، اور پھر یہ لشکر کفار واپس کیسے چلا گیا، اس ساری صورتحال کو میں انشاءاللہ اگلی فرصت میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو صحابہ جیسی استقامت نصیب فرمائے اور دین پر اسی طرح مر مٹنے کے جذبات نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور